من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ڈاکٹر اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں 25 اکتوبر 2025 کی رات فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کے بارے میں، جس میں کراچی کے مختلف علاقوں سے عاشقان رسول، طلباء و اساتذہ کرام اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے قیمتی ملفوظات ارشاد فرمائے اور عاشقان رسول کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات دیے۔ نکاح مسجد میں کرنا مستحب ہے، لیکن مسجد کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب مسجد میں شور کیا، چوپال لگایا، اڑاوڑی مچائی، ایسے بچے لے آئے ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں مسجد میں، تو پھر یہ کام تو غلط ہو رہے ہیں۔ پھر یہ کہ پھول ہار کیے دولہا کو، اب وہ ادھر پھول کی پتیاں بکھری ہوئی ہیں تو اس کا کاغذ جو ہے اخباری وہ کھول کے ادھر آپ نے پھینکا ہوا مسجد میں، خادم کے لیے خدمت چھوڑی۔ چلو خادم خدمت تو کر دے گا، لیکن مسجد میں یہ کچھ کیا آپ نے۔ پھر وہ مسجد کی دریاں، پھول کی پتیاں جو پاؤں میں آئیں تو اس سے اگر مسجد کی دری بچھی ہوئی اس پر پھول کی پتی ہے، اس پر پاؤں لگے گا تو یہ دبے گی اور پچکے گی، ہے نا، تو اس کا رس نکلے گا، وہ رس جو وہ مسجد کی دری پر دھبا بنائے گا۔ یہ سب کون بھگتے گا؟ تو یوں ساری چیزوں سے بچا کر اگر مسجد میں نکاح کیا تو مستحب ہے، اگر نعوذ باللہ گناہوں کے ساتھ نکاح کیا مسجد میں تو مستحب رہا بھی نہیں، کہ مستحب تو کسی سنت کو بھی مٹائے تو پھر مستحب رہتا ہی نہیں ہے، یا سنت سے مطلب ہے کہ وہ دور ہٹا دے تو وہ تو پھر مستحب نہ رہا۔ خالی 100% مستحب اسی صورت میں ہوگا 100% شریعت کے مطابق عمل ہو۔ مسجدوں میں نکاح ہو رہے ہیں اور کبھی کبھی شور شرابے کی بھی صورتیں ہیں، سب سمجھدار ہیں، سب مسجدوں میں وہ ایسا ہوا جس کو تجربہ نہ ہو مسجد میں نکاح میں جانے کا، کہہ بلند ہو رہے ہیں خوشیاں، اور یہ مطلب یہ سب مسجد میں خوش ہونا تو صحیح ہے، لیکن کہہ مارنا، زور زور سے دنیا کی باتیں کرنا، بحثیں کرنا فالتو، یہ پنچاتیں کرنا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا گھر ہے، ادب احترام۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عاشقان رسول کے دلوں میں بزرگان دین کی محبت کو تازہ کرنے اور علم دین کی روشنی سے ان کے دلوں کو منور کرنے کے لیے ہر ہفتے کوئی ایک رسالہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں 25 اکتوبر کی رات ہونے والے ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں عاشقان رسول کو رسالہ اچھی گفتگو کیجیے قسط 1 پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی۔ زور سے چھینکنا، چھینک کی آواز کم سے کم نکلے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زور سے چھینکنا شیطان کی طرف سے ہے۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ اچھی گفتگو کیجئے قسط پہلی پڑھ یا سن لے، اسے سنت کے مطابق بات چیت کرنا آ جائے اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت ہو۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھی گفتگو کیجیے اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 21 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا اسلامی بہنوں کے حوالے سے ایک ویڈیو پیغام سنواتے ہیں، جس میں آپ دامت برکاتہم العالیہ نے عالمی مجلس مشاورت کے اسلامی بہنوں کو مکہ پاک سے اپنی دعاؤں سے نوازا اور انہیں دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی، اچھی نیتیں بھی کروائیں۔ الحمدللہ اس وقت مکہ مکرمہ کی نیکی فضاؤں میں سانس لینے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، بے حساب مغفرت آپ کا، آپ کے ماں باپ اور خاندان والوں کا مقدر کرے، جب تک جئیں خوب سنتوں کی خدمت کرتی رہیں، دین کا ڈنکا بجاتی رہیں۔ تو پھر میں حدیث سنا دیتا ہوں۔ انما بعثت معلما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ معلم مانے تعلیم دینے والا۔ اللہ کریم ہمیں بھی دین کی تعلیم، دین کا درس، نیکی کی دعوت دینے والا بنائے اور والی بنائے آپ کو۔ تو اپنے گھر کا بھی خیال رکھنا، گھر میں بچے نماز میں کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے رہیں، سنتوں کے مطابق جتنا ہو سکے عمل کریں، آپ بھی سنتوں پر عمل کرتی رہیں،
جب کھانا کھائیں تو سنت کے مطابق بیٹھ کر کھائیں. اور یہ اس کی بہت کمی ہے ساری بہنوں میں نے جو نوٹ کیا اب تک تو دیکھا نہیں ہے. جو چھوٹی بچیاں بھی سنت کے مطابق بیٹھتی نہیں, اکا دکا بیٹھتی ہوں گی, تو بچے بھی نہیں بیٹھتے. تو یہ ماں باپ کو دیکھیں گے تو دیکھیں گے. مزید یہ کہ بچوں کو لباس پہنانے میں بڑی کوتاہی ہے. لڑکیوں کا لباس بھی وہ شلوار یا جو پاجامہ ہوتا ہے بالکل چپکا ہوا چست ہوتا ہے. اب یہ کہنا کہ ابھی بچیاں ہیں نا, یہ بچیاں جب بھی آپ کی سنیں گی, جب یہ بڑیاں ہو جائیں گی تو پھر آپ کو سنائیں گی کہ عادت پڑ جائے گی. اس لیے ابھی سے ان کو کنٹرول, ان کو لباس وہ پہنا ہے جو آپ کو بعد میں پہنا تھا. اسی طرح بچوں کو بھی بڑے عجیب و غریب لباس, ہماری ذمہ دار اسلامی بہنوں میں بھی ہوتا ہے, مطلب بچے عجیب و غریب لباس پہن رہے ہوتے ہیں. ان کو کرتا پاجامہ اس کی بھی ترکیب رکھیں جہاں جہاں ممکن ہو. امام شریف بھی ان کو پہنا ہے, ان کی عادت پڑے. اتار دیں گے, پہلے اتار دیں پھر پہنا دیں, پھر اتار دیں گے تو کچھ اتاریں گے کچھ پہنیں گے, آہستہ آہستہ ان کی عادت ہو جائے گی. اور دیگر سنتوں کا بھی سلسلہ رہے ان کو بتانے کا, یہ بتاتی ہے جو ان کی یعنی عقل کے مطابق کو نماز سکھائے, ان کی عقل کے مطابق ڈیجیٹل تصویر ان کی ہاتھوں میں رکھنے کی عادت بنائے. تو فالتو باتوں کے بدلے درود شریف پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے, اللہ 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 یہ پڑھتے ہیں, درود پاک بھی پڑھتے ہیں. تو اس طرح کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ بچے جو ہے یہ مدینہ ہو جائیں گے, مکہ مدینہ ہو جائیں گے بچیاں بھی. تو انشاءاللہ آگے چل کر یہ عملی طور پر مسلمان بن کر ابھریں گے اور انشاءاللہ دین کی خدمت بہتر طریقے سے سر انجام دیں گے. اب یہاں خوشی کی خبر دیتے ہیں فار ایسٹ کے ملک انڈونیشیا سے, جہاں آچے بسار سٹی میں دعوت اسلامی نے ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے فیضان مدینہ کا افتتاح کر دیا ہے. افتتاحی تقریب میں خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی, رکن شورا حاجی ایاز عطاری اور ذمہ داران سمیت مقامی عاشقان رسول کی شرکت. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد طارق عطاری مدنی کی اس رپورٹ میں. فار ایسٹ کے ملک انڈونیشیا سے عاشقان رسول کے لیے خوش خبری. الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی ترقی کے میدان میں ایک اور پیش رفت شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کی کاوشوں سے آچے بسار سٹی میں مدنی مرکز فیضان مدینہ کا افتتاح کر دیا گیا. ان خوشیوں بھرے لمحات میں مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سنت بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا, جس میں رکن شورا حاجی محمد ایاز عطاری, نگران انڈونیشیا مشاورت سمیت دیگر ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی اور جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام و اساتذہ کرام بھی شریک ہوئے. دوران اجتماع خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدہ ذلہ العالی نے سنت بھرا بیان کیا, جبکہ نماز مغرب کی امامت بھی کروائی. مدنی چینل کے ناظرین واضح رہے کہ فیضان مدینہ آچے بسار میں انشاءاللہ الکریم سنت بھرے اجتماعات سمیت دیگر دینی کاموں کا سلسلہ بھی رہے گا, اور بچوں اور بچیوں کے لیے علیحدہ مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کی برانچز بھی قائم کی جائیں گی. ناظرین آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور دینی کاموں میں حصہ لیتے رہیے. مدنی چینل کے ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں سرزمین مصر سے مدنی خبر, جہاں گزشتہ دنوں قاہرہ میں موجود حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر مولانا محمد عمران عطاری نے حاضری دی. مزید تفصیلات محمد طارق عطاری مدنی کی اس رپورٹ میں. گزشتہ دنوں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران عطاری کا عاشقان رسول کے ہمراہ مصر سفر ہوا, جہاں دوران سفر قاہرہ میں موجود صحابی رسول حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کی طرف جاتے ہوئے ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے نگران شورا کا کہنا تھا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کی طرف جا رہے ہیں, اور یہی حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مزار مبارک ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے مشہور صحابی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر اپنے وطن سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ وہ پہنچے, پھر وہیں ایک قیام پذیر رہے, کئی غزوات میں حصہ لیا, اور ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ بہت خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے, خوش الحان قاری تھے, نہایت فصیح اللسان تھے, بہت زبردست ان کا بولنا تھا, ان کی جو عربی زبان کی فصاحت تھی. ساتھ ہی ساتھ شاعر بھی تھے اور کاتب بھی تھے, اور فرائض اسپیشلی وراثت کے علم کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس کے یہ زبردست عالم تھے, اور آپ کا شمار فقہاء صحابہ کرام علیہ رضوان میں ہوتا ہے. جی ہاں, یہ ایک الگ قسم ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی, فقہاء بہت بڑے عالم کے جن کے شمار ہوتے ہیں. فاتح جو مصر ہیں ان میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے, اور 20 فتوحات شام میں بھی آپ نے حصہ لیا.
بلکہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام فتح ہونے کی بشارت آپ ہی نے جا کر دی تھی. آئیے ان کے مزار شریف میں چلتے ہیں. اور پھر قاہرہ میں موجود حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر نگران شورا نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حاضری کی سعادت پائی اور ایصال ثواب کے لیے دوار فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی کیا گیا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی بزرگان دین اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دوار فاتحہ خوانی کا سلسلہ کیجیے اور اجر و ثواب پائیے. فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں 18 اور 19 اکتوبر 2025 کو تخصص فی الدعوہ کے طلبہ اکرام کا سنت بھرا اجتماع ہوا. نگرانی پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے دینی، تنظیمی، اخلاقی اور مختلف اصلاحی موضوعات پر گفتگو کی اور 12 دینی کاموں کے حوالے سے اہداف بھی دیے. پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد میں قائم فیضان مدینہ میں 18 اور 19 اکتوبر 2025 کو تخصص فی الدعوہ کے طلبہ کرام کا سنتوں بھرا اجتماع ہوا، جس میں تخصص فی الدعوہ مبلغ کورس کے طلبہ کرام اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. سنتوں بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف سے ہوا. نگرانی پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے سنتوں بھرا بیان کرتے ہوئے اسلامی بھائیوں کی تنظیم پر اعتماد، نئے علاقوں میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کے آغاز، استقامت کی حکمت عملی، ذمہ دار بنانے کے مؤثر طریقے، عبادات، پیر سے تعلق، باطنی بیماریوں سے حفاظت، ذمہ داران کا ویژن اور تنظیمی ڈسپلن، وقت کی قدر، مشورہ دینے اور فالو اپ لینے کے موضوعات پر گفتگو کی. اس حوالے سے نگران پاکستان مشاورت نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، درس نظامی سے فارغ ہونے والے الحمدللہ یہ تخصص 12 ماہ کا کرتے ہیں کراچی فیضان مدینہ میں، اور پھر لینگویج کورسز اور دیگر جو سلیبس ہے اس کو پورا کرنے کے بعد پاکستان بھر میں ایک ماہ کے قافلے مختلف نگرانوں کے ساتھ، تاکہ عملاً ان کی تربیت ہو. اور ماشاءاللہ ان درجے والوں کی تربیت اراکین شورا بھی کرتے ہیں، نگرانی شورا بھی کرتے ہیں، مفتیان کرام بھی کرم فرماتے ہیں، امیر اہل سنت بھی کرم فرماتے ہیں. اور پھر مختلف ممالک میں قافلوں کی صورت میں یا انفرادی طور پر ان کے سفر بھی ہوتے ہیں، اور بعض تو ماشاءاللہ کورس کرنے کے بعد کنٹری نگران بھی بنے. اللہ کریم ہماری زندگیوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اللہم آمین. نیکی کی دعوت کا جذبہ اللہ کریم نصیب فرمائے. نیکی کی دعوت دینا سنت انبیاء ہے، اور نبیوں کی زندگیاں وقف تھیں اللہ کے احکامات اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے. صحابہ کرام نے زندگیاں وقف کی اللہ رسول کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اولیاء کرام نے، غوث پاک نے، غریب نواز نے، داتا صاحب نے اور کتنے اکابرین نے اپنی زندگیاں قربان کی اور دین ہم تک پہنچا. اور اب ہم نے دین آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے. اللہ ہمیں مبلغ بنا دے، ہم درس دیں. دعوت اسلامی کے ماحول میں اسے معلم کہا جاتا ہے، درس دیتے ہیں، اور مبلغ بن جائیں، قافلوں میں سفر کریں تو مبلغ بن کر ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں. اللہ کریم نصیب فرمائے. حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات بھی دیے. 20 اکتوبر 2025 کو حضرت سیدنا عبدالوہاب شاہ بخاری المعروف قطب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر سنت بھر اجتماع کا انعقاد ہوا، جبکہ اس موقع پر قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی بھی کی گئی. دعوت اسلامی کے شعبہ مزارات اولیاء کے تحت کراچی سندھ پاکستان کے علاقے جامع کلوت میں واقع حضرت سیدنا عبدالوہاب شاہ بخاری المعروف قطب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر ان کے سالانہ عرس کے موقع پر 20 اکتوبر 2025 کو سنتوں بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مزار پر آنے والے زائرین، مقامی عاشقان رسول، دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں اور طلباء کرام نے شرکت کی. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری نے اولیاء کرام کی صحبت کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان کیا، جبکہ مزار شریف پر قرآن خوانی کا سلسلہ بھی ہوا. اپنے ناظرین کو خبر دیتے ہیں بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات کی، جن میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کیے. مزید جانیں گے اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں. مدنی چینل کے ناظرین، بنگلہ دیش کے مختلف مقامات میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول اور جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام و اساتذہ کرام کی شرکت ہوئی. جبکہ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کیے. اللہ تعالی دعوت اسلامی اسلامی اللہ تعالی دعوت اسلامی پریونو بیرونو دعوت اسلامی رحمو تیر کورونا دعوت اسلامی.
دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت 18 اکتوبر کو ٹوبہ ٹیک سنگھ پنجاب پاکستان میں مسجد و مدرسۃ المدینہ کی تعمیرات کے لیے سنگ بنیاد رکھا گیا۔ دوسری جانب بلوچستان پاکستان کے ضلع نصیر آباد میں 19 اکتوبر کو دعوت اسلامی کو مسجد کی تعمیرات کے لیے ملنے والی جگہ پر نمازوں کا آغاز کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر ٹوبہ ٹیک سنگھ کے چک نمبر 409 جیم بے میں 18 اکتوبر 2025 کو شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت مسجد و مدرسۃ المدینہ کے تعمیرات کے سلسلے میں سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب ہوئی، جس میں صوبائی ذمہ دار شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ سمیت دیگر اسلامی بھائیوں اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ صوبائی ذمہ دار نے مسجد تعمیر کروانے اور تعمیرات میں حصہ ملانے کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو بھی اس میں بھرپور تعاون کی ترغیب دلائی، جس پر عاشقان رسول نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ جلد از جلد ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ دوسری جانب بلوچستان پاکستان کے ضلع نصیر آباد کے شہر ڈھاڈر کے علاقے گوٹ رند علی میں بھی شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت مسجد کی تعمیرات کے لیے لی گئی جگہ پر 19 اکتوبر 2025 سے نمازوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں صوبائی ذمہ دار شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ، نگران ڈسٹرکٹ مشاورت کچھی، نگران تحصیل مشاورت ڈھاڈر اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اسلامی بھائیوں نے فیضان میلاد مسجد میں باجماعت نماز ادا کی، صوبائی ذمہ دار نے دعا بھی کروائی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے حکیم کے تحت ملتان پنجاب پاکستان کے علاقے شیر شاہ صحرائے مدینہ میں قائم جامعۃ المدینہ میں 21 اکتوبر 2025 کو فری طبی کیمپ لگایا گیا، جہاں اسلامی بھائیوں کو مفت ادویات فراہم کی گئیں اور طبی مشورے بھی دیے گئے۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان کے علاقے شہر شاہ صحرائے مدینہ میں قائم جامعۃ المدینہ میں شعبہ رابطہ برائے حکیم کے تحت 21 اکتوبر 2025 کو فری طبی کیمپ لگایا گیا، جہاں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام، طلباء کرام، اجیر اسلامی بھائیوں اور مقامی عاشقان رسول کے چیک اپ کیے گئے، جبکہ فری ادویات کے ساتھ ساتھ طبی مشورے بھی دیے گئے۔ کیمپ پر آنے والے اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا۔ اس موقع پر جامعۃ المدینہ کے ناظم اور صوبائی ذمہ دار شعبہ رابطہ برائے حکیم نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، فری طبی کیمپ کے اندر خدمت کی، ان کو دوائیاں پیش کی، چیک اپ کیا، ان کو دوائیں لکھ کے بھی دیں اور غذائی مشورے بھی دیے۔ یہ بہترین کام ہے، اچھا کام ہے، تاکہ جو اجیر ہے، وہاں پر عملہ ہے، طلباء ہیں، ان کا اچھا چیک اپ کیا جائے اور ان کو اچھا مشورہ دیا جائے تاکہ اپنا بہترین علاج کرا سکیں۔ اس طرح کے کیمپ لگانے چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں خبر دیں غزہ فلسطین میں ہونے والے امدادی کاموں کی، جہاں مقامی عاشقان رسول میں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے اکتوبر 2025 کے مختلف ایام میں پانی تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا۔ مزید تفصیلات محمد طارق ابتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی اپنے فلاحی شعبہ FGRF کے تحت ہونے والی خدمات کی بدولت غزہ فلسطین میں خیر خواہی امت کی سعادت پا رہی ہے۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کرتے اور پانی پلانے کی فضیلت سے برکات پانے کے لیے FGRF نے غزہ فلسطین کے عاشقان رسول میں پانی تقسیم مہم کو جاری رکھا اور ماہ اکتوبر 2025 کے مختلف ایام میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مختلف ٹینکرز کے ذریعے پانی کی فراہمی کا سلسلہ کیا گیا۔ غزہ فلسطین کے عاشقان رسول کے لیے پانی کی تقسیم کے حوالے سے FGRF کی جانب سے پیش کی جانے والی خدمات کو مقامی عاشقان رسول نے سراہتے ہوئے دعاؤں سے بھی نوازا۔ الحمد لله رب العالمين. اليوم 17 اكتوبر 2025 نتوجه بجزيل الشكر والعرفان لمؤسسة FGRF على توفير المياه الصالحة لشرب الأسر النازحة. شكرا لكم وجزاكم الله كل خير. دعوت اسلامی کے تحت 16 اکتوبر کو ویسٹرن ایشیا عرب کی اسلامی بہنوں کے لیے آن لائن سیشن منعقد ہوا، جس میں نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا، مزید ترقی کے لیے اہم نکات پر رہنمائی کی۔ دعوت اسلامی کے تحت 16 اکتوبر کو ویسٹرن ایشیا عرب کی اسلامی بہنوں کے لیے آن لائن سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ویسٹرن ایشیا کی سب کانٹیننٹ نگران، متعلقہ رکن عالمی مجلس مشاورت سمیت کئی ذمہ دار اور دیگر اسلامی بہنیں شریک ہوئی۔ نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے 8 دینی کاموں کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا اور تنظیمی طریقہ کار کے مطابق انہیں مزید احسن انداز میں آگے بڑھانے کے لیے اہم نکات پر رہنمائی کی۔ سیشن کے دوران بنگلہ کمیونٹی میں دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے بھی گفتگو ہوئی اور ذمہ دار اسلامی بہنوں کو آئندہ کے لیے اہداف دیے گئے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 26 اکتوبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت
ایک شخص اس کے سامنے اگر اس کا بڑا بھائی یا والد یا والدہ یا کوئی بھی ایسا